بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے گھر میں صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لختے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی اور کنویں کے قریب آئی۔ جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگرداں اور پریشان پھرتی رہی۔ ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہوگی، یک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گئی۔ عالم غش میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تو غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سلامت آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آوے تو میں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شرینی خرید لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مجھے کہانی سنا دو اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا، نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کے فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئی اور فرمایا کہ اے خاتون تو مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں، تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ شرف پاؤں کہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں گی۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سن کر متفکر ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کے آئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اے بیٹی، تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، اس حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جانے کو تیار ہوگی۔ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو زیورات اور خلوت سے آراستہ فرمایا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل، یہ وقار، یہ رعب و دبدبا دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے، سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہوگی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی
ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب حقہ کی تعلیم فرمائیں اور اسی طرح صدق کے دل سے وہ عورت مسلمان ہوگی۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت اور حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی، آپ اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، خداوند عالم بحق جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور جملہ سننے والوں کی مرادیں بھی پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔